میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آج ہماری درخواست پر تشریف لائے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح میں بہت ممنون ہوں۔ آج کچھ معاملات پر آپ سے گفتگو ہونی چاہیے، اور ابتداً میں عرض کر دیتا ہوں، بات تو یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے جس طریقے سے میاں محمد نواز شریف کو، مجھے، میرے خاندان کو اور مسلم لیگ نون کو جس طرح بدنام کرنے کی بھونڈی کوشش کی اور انتہائی بے بنیاد اور لغو الزامات لگائے گئے، وہ سب آپ کے علم میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف کو، مجھے اور میرے خاندان کو اور پارٹی کو بری طرح پاکستان کے اندر اور باہر بدنام کرنے کی ایک بدترین گھٹیا ایک انہوں نے دن رات کوشش کی۔ چاہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پاناما سے اقامہ کیا ہوا، یعنی اصل کیس پاناما کا تھا اور سزا اقامہ میں ہو گئی، جو کہ اس کیس کا کہیں اس کا ذکر نہیں تھا، اور اقامہ لے آیا گیا اس لیے کہ پاناما میں میاں نواز شریف کا دور دور تک نام نہیں تھا۔ اور پھر جس طریقے سے اس کو گند اچھالا گیا اس کے نتیجے میں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک جو جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جسٹس شوکت صدیقی، ان کا بیان اس زمانے میں چلا اور آپ نے دیکھا، سچ کو آنچ نہیں۔ یہ 10 سال گزر جائیں، 20 سال گزر جائیں، سچ اونٹ کے آتا ہے، اور جو بات من گھڑت اور جھوٹی ہوتی ہے وہ بھی چھپ نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے آپ نے پھر دیکھا نیشنل کرائمز ایجنسی، جو برطانیہ کی ایک مشہور زمانہ ایجنسی ہے کرمنل انویسٹیگیشن کی، اس کو عمران نیازی اور ان کے حواریوں نے ہزاروں کاغذات دیے، اور 2 سال اس کی تحقیقات ہوتی رہیں، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عزت رکھی اور مجھ خطا کار کی عزت رکھی۔ اب آپ نے دیکھا ڈیلی میل، بغیر کسی تفصیل کے، کیونکہ پچھلے 48-72 گھنٹوں میں یہ بہت ٹیلی ویژن پر اخبارات کی زینت بنا رہا ہے، تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی اور اس کے حواریوں نے، جس میں کیا نام تھا، شہزاد اکبر صاحب اور دوسرے لوگ شامل تھے، کتنی یعنی ایک ہارٹ لیس اپروچ تھی ان کی۔ یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ اس طرح پاکستان، ان کی تو بدنامی ہوگی، شہباز شریف کی، شریف خاندان کی، نواز شریف کی، لیکن پاکستان کی جو بدنامی اس میں پنہاں تھی، ان کو علم تھا اس کا، لیکن وہ ایک پتھر دل کی طرح وہ اس سوچ کے حامل تھے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ شریف خاندان کو پوری طرح دنیا میں رسوا کرو۔ اور مقصد اس کا کیا تھا کہ ڈیفڈ، جو کہ برطانیہ کا ادارہ، اس نے 2008 سے لے کے 2018 تک کچھ 600 ملین پاؤنڈ، جو پاکستان میں اس کی جو زیادہ رقوم پنجاب میں آئی تھیں، وہ الحمدللہ بڑے شفاف طریقے سے اس کو خرچہ گیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں پاؤنڈ یہ اپنا شہباز شریف کے بچے لے گئے اور اس کو پھر لانڈر کیا۔ یہ آرٹیکل کا حصہ ہے، اور پھر
اسی آرٹیکل میں یہ لکھا تھا کہ شہزاد اکبر نے ان کو پاکستان کی جیلوں کی سیر کرائی، اس کو ڈیوڈ روز کو، اور اس کو ملوایا جن لوگوں کو بیچاروں کو گرفتار کیا ہوا تھا، جن کے بچے دن رات رولتے پھرتے تھے، اور پھر یہ سٹوری چھاپی گئی، اور پھر یہ 16 یا 14 جولائی 2019 کی بات ہے، اور اسی دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک یلغار تھی پی ٹی آئی کے وزراء کی عمران نیازی کے حکم پر، اور وہ لگے ہوئے تھے کہ دیکھو جی یہ چور ڈاکو کھا گئے پاکستان کا پیسہ، یہ ڈیفٹ۔ اتوار کا دن تھا اور چھٹی تھی۔ ڈیفٹ جو برطانیہ کا سرکاری ادارہ ہے، برطانوی حکومت نے وضاحت دی اسی دن کہ یہ بات غلط ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ میرے ذاتی علم میں ہے کہ عمران نیازی کے پورے پریشر کے اوپر اور بھی اس میں لوگ شامل تھے کہ ڈیفٹ کی اس وضاحت کو 6 گھنٹے اس کو مؤخر کروایا گیا کہ بھئی یہ ہم گالی گلوچ کر لیں، اس کو پہلے تو کہا کہ اس کو نہ دیں، مگر وہ سرکاری برطانوی حکومت کی کلیریفیکیشن تھی۔ آگے چلتے ہیں، فاسٹ اس کو سپیڈ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پاکستان کی جگہسائی ہوئی، رسوائی ہوئی، اور یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستان میں ایڈ گرانٹ یہ مت بھیجو، وہاں پر چور ڈاکو بیٹھے ہیں، وہ کھا جائیں گے آپ کی یہ رقوم۔ برٹش ٹیکس پیئر، پھر اس زمانے میں جو برٹش ہوم سیکرٹری تھی پریٹی پٹیل، ان کا اسی آرٹیکل میں ڈیوڈ روز نے ان کا اسٹیٹمنٹ لیا ہوا ہے کہ اس معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اب میں نے اس کے بعد اعلان کیا کہ میں ان کے خلاف جاؤں گا عدالت میں۔ چنانچہ میں نے لیگل نوٹس دیا، جو کہ برطانیہ کا قانون کا ایک یہ حصہ ہے کہ پہلے آپ کو لیگل نوٹس دینا پڑتا ہے۔ فاسٹ ٹریک 3 سال میں نے جب دیا نوٹس، 3 سال اس کو وہ لیت و لال سے کام لیتا رہا، یہ ڈیلی میل، کئی ایڈجرنمنٹ لی، کئی، اور پھر بالآخر اللہ تعالیٰ کی بے پایہ فضل و کرم سے میں تو اس لائق نہیں ہوں۔ کس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پھر ایک غیر مشروط انکنڈیشنل معافی مانگی ڈیلی میل نے، اور وہ آپ ٹی وی کے وہ دیکھ لیں، وہ جو ان کی کلپس ہیں شہزاد اکبر صاحب کی، میرے پاس تو اتنا مواد ہے، یہ تو 20% ہے۔ انہوں نے کہا اینکر نے کہ آپ دیں گے ان کو سب کچھ، میں برطانیہ حوالے کروں گا، میں خود وہاں پر میں یہ ہر چیز پیش کروں گا۔ تو 3 سال کس بات کے لگے؟ پہلے کہا کہ جناب یہ کووڈ آ گیا ہے، اس سے پہلے کہا کہ ڈیوڈ روز چھٹی پہ چلے گئے ہیں، وہ آئیں گے تو جواب دیں گے عدالت میں، اس کی ایڈجرنمنٹ لی، پھر کووڈ آ گیا۔ بھئی کووڈ آ گیا، کیا یعنی اس سے بڑا اور کیا ایک بہانہ ہو سکتا ہے بھونڈا کہ بھئی کووڈ آ گیا؟ آپ نے تو ڈاکومنٹ دینے تھے ان کو، مشاورت آپ زوم سے کر سکتے تھے۔ کووڈ نے تو دنیا کو زوم پر میٹنگز، کانفرنسز اور مشاورت کا طریقہ سکھا دیا، حتیٰ کہ یونیورسٹیاں اور کالجز میں بھی تھرو ریموٹ کنٹرول ایجوکیشن ہوتی تھی۔ تو انہوں نے بار بار کووڈ کا بہانہ بنایا کہ ہم نے پاکستان جانا۔ بھی پاکستان آپ نے کیا لگاٹے لینے جانا ہے؟ آپ کو ہر چیز مہیا ہے، آپ کو واٹس ایپ پر، آپ کو ای میل کے ذریعے، آپ کو زوم کے ذریعے ہر چیز مہیا ہے۔ وہ بہانے تھے کہ تاخیر کی جائے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 3 سال بعد انہوں نے معافی مانگ لی۔ معافی مجھ سے نہیں مانگی، یہ آپ سے معافی مانگی ہے، آپ سب سے۔ باخدا میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام سے معافی مانگی ہے، ان ماؤں اور بچوں سے جن کے لیے یہ پروگرام تھا مدر چائلڈ ہیلتھ کیئر، ان بچوں سے جو اس سے تعلیم حاصل کرتے تھے، وہ پرائمری ایجوکیشن میں پنجاب میں، سندھ میں، کے پی میں، بلوچستان میں، اور 600 ملین پاؤنڈ آیا جس طرح میں نے آپ کو عرض کی۔ تو یہ معافی ان لاکھوں ماؤں اور بچوں سے مانگی انہوں نے،
ان بیواؤں اور یتیموں سے مانگی، اور پاکستان کا نام بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 چاند لگائے۔ یہ میری وجہ سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو حقیر خدمت تھی وہ سامنے آ گئی، اور انہوں نے بالآخر معافی مانگی، اور یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ اور دوسری طرف کیا ہوا، یہ شومی قسمت دیکھیں، یعنی کوئی نہیں چاہے، کتنا ترین مخالف ہو، کوئی چاہے گا کہ پاکستان یعنی جنولی ڈیمیج ہو جائے۔ یہ جو سعودی عرب کے جو ہز رائل ہائنس جو ہمارے وہاں پر پرائم منسٹر ہیں سعودی عرب کے، پرنس محمد بن سلمان اور کراؤن پرنس، انہوں نے جو ہماری اطلاع ایک ہی گھڑی بنوائی تھی جس میں خانہ کعبہ کا ماڈل تھا، خانہ کعبہ کا ماڈل تھا، اور وہ گھڑی عطیے کے طور پر دی تھی پاکستان کے عوام کی عزت کے لیے۔ یہ عمران نیازی نہیں، 22 کروڑ عوام کی عزت کے لیے، جس طرح مجھے بھی تحفے ملے ہیں بڑے، وہ میں نے یہاں پر اس کی ایگزیبیشن ہے اوپر، آپ جا کے دیکھ لیں۔ تو خانہ کعبہ کا ماڈل ہو تو ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہم مسلمان ہیں وہ چاہے جو مرضی ہم اپنی نجی زندگی میں کریں، لیکن وہ ناموس رسالت پر کٹ مرتے ہیں، وہ خانہ کعبہ کی حرمت اور عزت پر وہ کٹ مرتے ہیں۔ یہ جو ایک انتہائی ایک گھٹیا حرکت کی، گھٹیا ترین، کہ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی بیچ کر پاکستان کو عمران نیازی نے سرعام اس کو نیلام کیا، بدنام کیا، اس سے بڑی اور کوئی کبھی حرکت ہو نہیں سکتی۔ اور یہ آج روز روشن کی طرح بات عیاں ہے، اس کو کوئی اب اس کو جھٹلا نہیں سکتا کہ یہ گھڑی بیچی گئی۔ وہ دکاندار بھی سامنے آ گیا جس نے کہا کہ ہاں جی میں نے $2 ملین میں یہ گھڑی خریدی تھی، اور وہ دکاندار بھی سامنے آ گیا، اس کا بیان، جس نے کہا کہ یہ رسید جعلی ہے، نام میری یہ ہینڈ رائٹنگ ہے، جو یہاں پر اسلام آباد میں جو جھوٹی ایک رسید انہوں نے ایک بالکل فراڈ کیا۔ میں نے اس لیے بات آج سے چند ماہ پہلے فراڈی کا لفظ استعمال میں کبھی نہیں کرتا، لیکن یہ ایک فراڈ کیا، اور اب وہ دکاندار نے کہہ دیا کہ یہ رسید بھی جعلی ہے، نہ میری یہ سگنیچرز ہیں، نہ میری یہ اپنا لکھائی ہے۔ چلو لکھائی ہو بھی جائے تو بعض کو لکھائی کے اوپر دکاندار وہ سائن کر دے، انہوں نے کہا میرے سگنیچرز بھی جعلی ہیں۔ تو میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ ایک انتہائی افسوسناک مقام ہے، ایک ایسا مقام ہے کہ ہمیں پوری طور پر اپنی انٹروسپیکشن کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ایک ایسے شخص نے پاکستان کو، ہماری جو معیشت ہے اس کو تباہ کیا، ہمارے خارجی تعلقات کو برباد کیا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اپنا تحکمانہ انداز میں حکومت کی، اور جو ہمارے جو بہترین ہمارے جو برادر ممالک ہیں ان سے تعلقات کو اپنا بالکل زیرو پر لے آئے، اور دن رات جھوٹ بولا، دن رات اپنا ایسی لغو گوئی کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اس کے اوپر ابھی چند دن پہلے کہا کہ یہ شہباز شریف نے کیا تھا نا، اس نے لندن میں پاکستان کے عوام پتہ نہیں روب ڈالنے کے لیے یا ان کو دکھانے کے لیے، اب اس کو پتہ لگے گا لندن کی یہ عدالت ہے۔ واقعی اس نے اس حد تک بات درست تھی کہ لندن کی عدالت ہے جہاں پر برطانیہ کے جو رؤساء جو ہیں ان کے بچے، ان کو بھی جرمانے ہوئے ہیں، وہ بھی ان عدالتوں میں پیش ہوئی ہے، وہ عدالتیں ہیں برطانیہ کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پاکستان کی لاج رکھی، پاکستان کی عزت رکھی۔ اس وقت آپ میں سے بعض لوگوں نے یہ طنزیہ کہا کہ شہباز شریف نے بھڑک تو لگا دی کہ میں جاؤں گا عدالت میں، دیکھتے ہیں کب جاتا ہے۔ پھر جب میں چلا گیا تو پھر کہا آپ دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا۔ تو نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے، قوم کے سامنے ہے۔ ڈیلی میل نے پوری قوم سے معافی مانگ لی ہے، اور وہ آرٹیکل کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنا ہٹا دیا ہے۔ اور کل جو اتوار تھی انہوں نے اپنے اخبار میں، جو کہ 10 لاکھ اس کی ہوتی ہے اشاعت اس کے ڈیلی 1 ملین، اس میں
سیکنڈ یا تھرڈ پیج پہ وہ معافی نامہ اس میں شائع کیا ہے. یہ ہے وہ رویداد ڈیلی میل کی. اب آپ بتائیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں کی یہ یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. وہ یہ عمران خان اس کے حواری جنہوں نے نواز شریف اور میرے بغض میں اور غصے میں انہوں نے پورے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ڈونرز کو پیغام دیا کہ دھیلا نہ دینا پاکستان کو، یہاں پر سب کھایا جاتا ہے. اور پاکستان کو کس بدترین طریقے سے اس نے پاکستان کو بدنام کیا. آج ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں کہ اس نے کرم کیا پاکستان کے اوپر، اور پاکستان کے جو عزت پر جو ایک بہت کاری ضرب لگانے کی ایک جو بہت بڑی سازش کی گئی تھی، خدا نے اس کو اپنا فضل کر دیا اور کرم کر دیا. اور پھر فائنینشیل ٹائم میں ان کے بارے میں جو سٹوری چھپی جس میں بتایا گیا کہ اپنا ان کی شوکت خانم کے لیے وہاں پر پیسہ جمع کیا گیا، وہ فنڈ اکٹھا کیا گیا، اس کو انہوں نے ملینز آف ڈالرز انہوں نے لیے اور اپنے سیاست کے اوپر خرچ کر دیے. کس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ خواتین کو اس نے بے گناہ گرفتار کروایا. مریم نواز کو گرفتار کروایا میرے سامنے وہاں پر کوٹ لکھپت ہسپتال میں، کوٹ لکھپت جیل میں. وہاں پر نواز شریف سب قید تھے. وہاں پر مریم بیٹی ان کو ملنے آئی ہوئی تھی. وہاں پر ان کو باہر گاڑیاں آئیں، گرفتار کر کے لے گئی. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو کلین چٹ مل گئی. تو آپ کو شرم نہیں آئی؟ کچھ خیال نہ آیا کہ آپ نے بیٹیوں کو، قوم کی بیٹیوں کو اس طرح رسوا کرنے کی کوشش کی گئی؟ اسی طرح زرداری صاحب کی بہن فریال صاحبہ کو عید کی رات آپ نے گرفتار کر لیا. اپنی بہن آپ نے ان کو این آر او دلوا دیا. میں ہوتا تو کبھی ان کی بہن کو گرفتار کبھی نہ کرتا. مائیں اور بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، لیکن اپنی بہن کو اپنا جس نے ایک جرم کیا تھا اپنا ڈکلیئر نہیں کیا، مس ڈکلیریشن کی وہ مرتکب ہوئیں. دبئی میں اور امریکہ میں ان کی پراپرٹیاں پکڑی گئیں. کئی سال اس کو ڈکلیئر نہیں کیا اور پھر ایمنسٹی سے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. ایف بی آر سے ان کو سہولت دلوائی، این آر او دلوایا. یہ ڈبل سٹینڈرڈز اس طرح پاکستان کو انہوں نے برباد کیا. پاکستان کی معیشت کو، اور معیشت کا حال آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت اس وقت ہچکولے لے رہی تھی جب ہم نے 11 اپریل کو میں نے حلف اٹھایا مخلوط حکومت کی پرائم منسٹر کے طور پر، اور کس طرح ہم نے ایڑیاں رگڑی. سچی بات بتاتا ہوں اپنا آئی ایم ایف کے آگے، کیونکہ وہ پاکستان کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. آئی ایم ایف کا یہ کہنا تھا کہ آپ بات کرتے ہیں اس سے مکر جاتے ہیں، اس سے بدل جاتے ہیں. یو ڈونٹ آنر یور کمٹمنٹس، تو ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے لگوائے اور کہاں کہاں کیا کیا انہوں نے گارنٹیز لیں. تب جا کر آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ اپنا دوبارہ پھر اس کو ہم نے ریوائیو کیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایک سیریس ڈیفالٹ کی صورتحال سے بچا لیا. یقیناً ہمیں مہنگائی، جو تیل اور ان کی قیمتیں تھی پیٹرول کی، جو عمران نیازی نے روکی ہوئی تھیں آرٹیفیشل طور پر. بھئی دنیا میں تیل کی قیمتیں دن رات آسمانوں سے باتیں کر رہی تھیں. $100 سے $120 تک پہنچ گیا تھا. اور یہ آخری دنوں میں جب ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے شاید کامیاب ہو جائے، تو انہوں نے ایک کانٹوں بھرا جال اس نے پھینکا تاکہ آنے والی حکومت جو ہے اس جال میں پھنس جائے، جو کہ جس میں وہ کامیاب ہوئے. انہوں نے وہ ساری کے ساری جو پاسن ہونی تھی پاس نہیں کی. نہ ان کے پاس فنڈز تھے، نہ کابینہ سے، نہ کسی سے نہیں انہوں نے ان کو منظور کروایا. اور پھر جب ہمیں یہ تو سر مڑاتے اولے پڑے، ہمیں یہ چیزیں اپنا نہ چاہتے ہوئے بہت ہمیں تکلیف تھی. میاں نواز شریف کو، پوری کولیشن کے اپنا جو ہیڈز ان کو، گورنمنٹ کو
کہ ہمیں بڑی تکلیف تھی کہ ہمیں عام آدمی کو یہ پاس آن کرنا پڑ رہا ہے، مہنگائی کا بوجھ، مگر مجبوری تھی. اور اس میں ہم نے اپنا سیاسی جو ہمارا جو اثاثہ ہے اس کو ہم نے بہت اس کو اپنا کنزیوم کروایا. ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم جناب نہ بڑھاتے اور کہتے واہ واہ کرواتے، لیکن ایک طرف ملک پاکستان تھا، اسٹیٹ تھی، اور دوسری طرف سیاست تھی. تو ہم نے اپنے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو قربان کیا. یہ حقیقت ہے بالکل. وغیرہ میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے دوائیاں مفت دیں، ہم نے اس ملک کے اندر کھاد جو ہے وہ آدھی جو قیمت جو تھی سبسڈائز کیا، اربوں روپے کھاد دی سستی، آٹا سستا دیا. چینی اس زمانے میں 2018 میں 52 روپے کلو تھی. تو پھر ہمیں کیا مجبوری تھی کہ ہمیں یہ پھر مہنگائی کا ایک جو طوفان تھا ہمیں آگے کرنا پڑتا، مجبوری تھی. IMF مشکل کس رہا تھا اور ہمارے پاس وہ وسائل نہیں تھے. ہم نے اپنے وسائل 75 سال میں برباد کیے ہیں، اور یہ اجتماعی خودکشی ہوئی ہے. اس میں سب شامل ہیں، اس میں سیاسی حکومتیں بھی شامل ہیں، اس میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ بھی شامل ہے. ابھی آپ ریکوٹیک کو دیکھ لیں، میں اس کی تفصیل یہاں پر بیان کروں تو آپ کا سر چھت کو جا لگے گا. ہوش ربا وہ حقائق ہیں کہ ایک کلو تانبا نے نکلا اور پاکستان اربوں خربوں جو ہے کھو چکا ہے. یہ قومیں اس طرح بنتی ہیں، قومیں تو بنتی ہیں مسلسل محنت، امانت اور دیانت سے، خون پسینہ بہانے سے. وہ آپ دور کو یاد کریں نا، 2014 سے لے کے 18 تک جب 14,000 میگا واٹ بجلی ایڈ کی گئی اور سستی ترین بجلی منصوبے جو کہ LNG سے چلنے تھے، اور وہ چلے، 3 چلے، چوتھا آج بھی ابھی شاید وہ چل رہا ہے کیونکہ انہوں نے اس کے بعد اس کو ٹھپ کر دیا، اور پتہ نہیں 40-50 ارب روپے اس کے اوپر کاسٹ اوور رنز ہو گئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گیس کے منصوبے لگائے جو کہ سستی گیس پاکستان کو دے سکتے تھے اور چلائے ہم نے، مگر قطر کے ساتھ جو معاہدے ہم نے کیے وہ تو گیس آ رہی ہے. جب سستی ترین گیس تھی $2 پر یونٹ، یہ لوگ سوئے ہوئے تھے. یہ خواب خرگوش میں یہ الزامات میں ان میں لگے ہوئے تھے کہ ڈیلی میل کو پلندہ بھجوانا ہے، NGO کو پلندہ بھجوانا ہے، مریم نواز کو اریسٹ کرنا ہے، نواز شریف کو جیل میں بھجوانا ہے، احسن اقبال کو جیل میں بھجوانا ہے، ان کو جیل میں بھجوانا ہے، ان کو آصف زرداری صاحب کی بہن کو جیل میں بھجوانا ہے، سعد رفیق کو، اور اپنے شاہد عباسی صاحب کو، رانا ثناء اللہ کو. کل ان کی بریت ہوئی الحمدللہ. اب جو لوگ قسمیں کھاتے تھے، قسمیں، توبہ توبہ توبہ، قرآن کی قسمیں اسمبلی کے فلور پہ اٹھائیں، اور آج وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. خود پروسیکیوشن نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی کیس نہیں، اور وہ اللہ بھلا کرے کہ نواز شریف کی ہم نے لیڈرشپ میں لاہور میں جو لگایا تھا سمارٹ سٹی، وہاں سے ثبوت ملا کہ راوی کے جب رانا صاحب کی گاڑی آئی تو انہوں نے کہا نہیں کہ وہاں سے اتنے وہ ثبوت ملا، وہ ساری کی ساری وہ ریل سامنے آ گئی، وہ ویڈیو سامنے آ گئی، سب فراڈ تھا، جھوٹ تھا بالکل. تو 4 سال جھوٹ، بغض، انات، وکٹمائزیشن، دن رات ان کو پکڑو، ان کو پکڑو، ان کو پکڑو، ان کو نہیں چھوڑنا، اور پورے وسائل، پوری قوت استعمال کی جا رہی تھی. کاش کے سے آدھی قوت ادھر معاش پہ بھی لگا دیتے، پاکستان کی عوام کی، غریب عوام کی ترقی کے اوپر لگا دیتے. الحمدللہ ہماری حکومت آئی. جس جوگے ہم ہیں وہ سن لیں میری بات، کوئی بڑی بات نہیں کرتے. سیلاب نے تباہی مچائی، 70 ارب روپیہ وفاق نے الحمدللہ ان سیلاب زدہ لوگوں کے لیے مہیا کیا. 70 ارب روپیہ، یہ تو ہے صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، لیکن نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے ذریعے جن کو احسن اقبال صاحب ہیڈ کر رہے تھے، اربوں روپے کے جناب فوڈ پیکٹس، پانی، کمبل، اور یہ ٹینٹس، جی ماسکیٹو نیٹس، اربوں روپے کے یہ مہیا کیے. صوبوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا اپنا، صوبہ سندھ نے حصہ ڈالا، صوبہ بلوچستان میں. اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اس سیلاب میں، اپنے کوئی تقریباً ملا کر کوئی 40 کروڑ روپیہ وفاق نے وہ ان کے کمپنسیشن دی ہے. کوئی چلا جائے تو 10 لاکھ روپے، کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتی. ابھی بہت بڑا چیلنج سامنے ہے، گھر بننے ہیں،
سردیاں آ چکی ہیں، وہ بیچارے بخدا اپنے شدید سردی میں بلوچستان کے سنگلاگ پہاڑوں پہ وہ ٹھٹر رہے ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اب پیسے کہاں سے آئیں گے. میں آپ کو اپنا جو دل کا دکھڑا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ابھی ایک اپنا خدا کے بندے نے 100 گھر آپ نے دیکھا، بہت شاندار گاؤں بنایا ہے وہاں پر ٹانک میں. وہاں پر اپنا 2 کمرے ہیں، ساتھ ایک ٹوائلٹ ہے، ایک کچنٹ ہے، ایک چھوٹا اسکول ہے، ایک اپنا وہاں پر میڈیکل فیسلٹی بھی ہے. اس طرح کے سینکڑوں نہیں ہزاروں گاؤں ہم نے بنانے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ. ہمت ہارنے کی کوئی بات نہیں، لیکن دن رات الزامات لگانا، دن رات کہنا کہ پاکستان خدا نہ خواستہ سری لنکا بننے جا رہا ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی آپ نے تباہی اور بربادی کر دی، اس کا حساب دینا قوم کو کہ آپ نے پہلے چینی بیچی اور چینی کے جو ایکسپورٹرز تھے اور ان کے ملوں کو آپ نے اربوں کھربوں کا فائدہ دیا. اس وقت 7 سبسڈی بھی دی، $7 جو ہے وہ بھی روپے کے مقابلے میں اپریشیٹ کر رہا تھا. وہ ایک ونڈ فال ان کی جیب میں آیا کہ اگر لیٹ سے میں مثال دے رہا ہوں، اگر ایک $100 کا ڈالر تھا، اگر 110 روپے ہوا تو چینی ایکسپورٹ ہوتی 10 روپے بھی جیب میں جو ایڈیشنل، اور ساتھ سبسڈی بھی جیب میں. یہ اس طرح کے پھر چینی بعد میں امپورٹ کی گئی، گندم بعد میں امپورٹ کی گئی. یہ اتنے بڑے بڑے سکینڈلز ہیں. اور آپ کہتے ہیں جناب شہباز شریف صاحب یہ ان کو لاتے کیوں نہیں؟ بھئی ہم بالکل جو قانون کا راستہ اسی کو ہم نے اپنایا ہے. ہمیں اس وقت غریب عوام کی روٹی دال اس کی دوائی کا انتظام کرنا ہے، سیلاب زدگان کے لیے انتظام کرنا. ابھی آج میں نے جو پاکستان میں کے اندر جو یورپی ممالک اور برادر ممالک کی جو سفراء ہیں ان کو میں نے آج بلایا اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ ان سے میں نے میٹنگ کی، ان کو بتایا. لیکن انشاءاللہ یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی تمام تر مشکلات جو ہم نے صحیح ہیں برداشت کی ہیں، اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی ہم نے 1800 ارب روپے کا کسان پیکج دیا ہے. وہ میں صرف میں آپ کو پاس ریفرنس کے طور پر بتا رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کی علیحدہ بات ہوگی. اور اس طریقے سے ہم نے آپ کو یاد ہے کہ جب اپنا کے پی میں آٹے کے لیے وہ نہیں کر رہے تھے، میں نے وہاں پر جو ہمارا یہ یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے ہم نے وہاں پر آٹے کا انتظام کروایا، چینی کا انتظام کروایا کے پی میں. اور اس طرح کے بے شمار جو اقدامات، اور پھر جو باہر کے ممالک نے ہماری مدد کی. لیکن یہ چیلنج بہت بڑا ہے. ہمیں کھربوں چاہیے اس سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے. 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ جو ہیں اس وقت وہ سیلاب کی جو زدہ ہیں وہ سردیوں سے ٹٹر رہے ہیں بالکل. اس لیے ہمیں اس چاروں طرف ہمیں ایک چیلنج کا مقابلہ ہے، اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش الحمدللہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہماری مدد کرے گا. لیکن ہر روز ایک نیا آ جاتا ہے جناب، شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرے. پاکستان اللہ تعالیٰ نے چاہے آپ کی دعاؤں سے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی دعاؤں سے انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا. آپ چاہتے تھے کہ پاکستان سری لنکا بن جائے، آپ چاہتے تھے. آپ نے وہ حرکتیں کی جو کسی نے سوچی بھی نہیں تھی. بہن کو آپ نے نعرہ دلوایا اور باقی سب کو چور ڈاکو آپ نے کہا. آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے محترم جو صحافی برادر بھائی بیٹھے ہیں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج کے حوالے سے یہ میں ابتدائیاً یہ باتیں کرنا تھا، اس میں معیشت کی بات ہوئی ہے. یہ ڈار صاحب اس کے حوالے سے بات کریں گے تو پھر آپ کی جو سوالات ہیں اس بارے میں انشاءاللہ پھر آپ سے مزید اس میں گفتگو ہوگی. ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی نے جو سب سے بڑا فراڈ کیا قوم کے ساتھ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہے. سب سے بڑا فراڈ ہے وہ 50 ارب روپے کا وہ فراڈ ہے. کابینہ نے نہ وہ کاغذ دیکھا، اور یہ سیکٹری کابینہ نے ہمیں بتایا کہ جی یہ کاغذ لفافہ بند تھا، بند لفافہ کھولا نہیں گیا. 2-3 وزراء نے اعتراض کیا کہ یہ اس کھولیں. کابینہ کسی چیز کو دیکھتی نہیں ہے تو ہم فیصلہ کس بات کا دیں؟ اور ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے مصطفیٰ امپیکس کی روشنی میں کہ ہر فیصلہ وہ کابینہ کا فیصلہ ہوگا، وہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہوگا. یعنی انڈیویجول وزیر اعظم کا بے شمار مداحت میں اب کابینہ کرتی ہے. تو وہ کابینہ میں آیا، نہ وہ لفافہ کھولا گیا نہ دکھایا گیا، اور وہ جو پیسہ جس مقصد کے لحاظ وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا. اس سے بڑا اور کیا
فراڈ ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بطور ایک مسلمان کے کہ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی کو بیچ دینا اس سے بڑی پاکستان کی بدنامی نہیں ہو سکتی۔ وہ ضرور وہ $50 ارب کا وہ ڈاکہ ہے جو کہ عمران خان نیازی نے ڈالا، لیکن خانہ کعبہ کی گھڑی کی قیمت بے شک $2 ملین کی ہو یا $4 ملین کی ہو، لیکن جو ہماری جو بطور مسلمان ہمارا ایک ہے عقیدہ کہ آپ اس گھر کی جو ماڈل کی گھڑی بیچ دیں، یہ اسی طرح ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو خانہ کعبہ کا غلاف کا ٹکڑا ملے، آپ اس کو بازار بیچ دیں۔ اس سے بڑی ایک اسلام کی تہذیب کیا ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں کی اس سے بڑی بےزتی کا اور کیا مجھے بات بن سکتی ہے؟ تو یہ وہ گزارشات تھیں جو میں آج آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ کچھ بات آپ